ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بندہ پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار و ملت حضرت خلیل حاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار و عرب و عجم مکین گنبد حضرا میر اور آپ کی آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد برادر اکبر صوفی باصفا محترم ڈاکٹر محمد مسلم کمال معصومی صاحب محترم ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب محترم ڈاکٹر نور واحد صاحب و دیگر برادران آپ کی دعوت پر آستانہ عالیہ قدوۃ الاولیاء محتاب طریقت فیض یافتہ موری شریف حضرت الحاج خواجہ صوفی محمد دلاور خان صاحب آپ کے آستانہ علیہ پر حاضر ہوں محترم بھائی مسلم کمال صاحب نے حکم دیا کہ ہم نے یہاں پر آقا علیہ السلام کی محفل میلاد رکھی ہے ہم نے سب کو بلایا ہے تم بھی آ جاؤ کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ ابھی میں نقیب محفل صاحب کی بات سن رہا تھا جو میرا ذہن تھا جو خیال تھا وہ تو اور تھا لیکن آپ کی اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے میں بھی گفتگو کا آغاز انہی سے اعلیٰ حضرت سے کروں گا صرف اتنی بات عرض کر کے کہ آج اس جگہ پر ہم سب کو بلایا ہے کہ آؤ ہم سب مل کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں جس جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے ادھر مسلم کمال نے یہ پروگرام بنایا کہ آؤ ہم سب مل کر یہاں پہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں شاعر نے اپنے انداز میں کہا جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہی اہتمام ہوتا ہے فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے یہاں پر اور ہم سب مل کر آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں ادھر سے خالق کائنات نے آسمان سے ملائکہ کو بھیج دیا کہ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہی اہتمام ہوتا ہے فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے کہ حال ہی میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی معروف آیت تلاوت کی ہے
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے لوگو تحقیق کے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ سارے بولے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ سامع نامی قدر، یہ مہینہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ، یہ موسم بہار ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ کہ میں جس جگہ پہ حاضر ہوں، جس آستانے پہ آیا ہوں، یہ آستانہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ اس بندے کا مرید ہے جسے ذاکرین کے جماعت کا سربراہ کہا جاتا ہے۔ یہ آستانہ علیہ موری شریف، وہاں پر میں نے 8 سال مسلسل جمعہ پڑھایا ہے۔ آج بھی الحمدللہ میرے خواجہ کی نظر کرم اتنی ہے کہ آج بھی جہاں پہ جاتا ہوں پہچان موری شریف ہے۔ پھر ہم ذاکرین کی جماعت ہے، یہاں پر ذاکر رہتے ہیں، اور آپ کی سبحان اللہ اتنے ڈلی کہ رب کعبہ نے بہار کے موسم میں اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ یہ موسم بہار ہے۔ حاضرین مکرم، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام فیل بروز پیر کے دن صبح 4:20 پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے آقا کی ولادت نہ رات کو ہوتی ہے نہ دن کو ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے جب اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہا تو 2 وقتوں کے امتزاج کو پسند فرمایا۔ اگر رات میں حضور کی ولادت ہوتی تو دن کا اجالا اس نظارے سے محروم رہ جاتا، اگر دن کو ولادت ہوتی تو رات کا اندھیرا اس نظارے سے محروم رہ جاتا۔ اب خالق کائنات نے رات اور دن دونوں حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب رب کعبہ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ اے رات کے اندھیرے تو جا رہا ہو، اے دن کے اجالے تو آ رہا ہو، دونوں کے بیچ میں اپنے مصطفیٰ کو پیدا فرما دوں گا، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو تالا نہ دے سکے۔ دن میں ولادت ہوتی تو وہ رات کے اندھیرے کو تانا دیتی، اور رات میں ولادت ہوتی رات کا اندھیرا دن کے اجالے کو تالا دیتا۔ رب کعبہ نے کہا اے رات کے اندھیرے تو جا رہا ہو، اے دن کے اجالے تو آ رہا ہو، دونوں کے بیچ میں مصطفیٰ کو پیدا فرما کہ تو آ یا رسول، اس لیے کہ تو آتا ہوا دیکھ لے، تو جاتا ہوا دیکھ لے، کہ جب میرے آقا زندہ باد، اس لیے کہ دونوں میرے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے صبح 4:20 پر، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک نور کا فوارہ نکلا ہے۔ اس وقت جناب حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا جان اور دوسرے لوگ صحن کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ ادھر ولادت مصطفیٰ ہوتی ہے، ادھر بت منہ کے بل اوندے گر جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بت آج تک یوں نہ گرے تھے، سمجھنے والے سمجھ گئے وہ نور حق آ گیا ہے، وہ نور مبین آ گیا ہے، وہ نور آ گیا ہے جس نور سے ہر نور نے روشنی پائی ہے۔ پہلوں سے یہ خبر سن رکھی تھی کہ جب وہ نبی آخر الزمان آئے گا اس کے آنے کی علامت یہ ہوگی، دوڑے دوڑے گھر میں آتے ہیں، جیسے ہی قدم رکھتے ہیں مبارکبادیوں کی آوازیں آتی ہیں، اے عبد المطلب تجھے مبارکوں کے خالق کائنات نے پوتا عطا فرمایا ہے۔ حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، چہرے والضحیٰ دیکھتے ہیں، دل و جان سے فدا ہو جاتے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے کہ نام کیا رکھا جائے۔ غیب سے ندا آتی ہے عبد المطلب جس نے بھیجا ہے اس نے نام بھی رکھ دیا ہے، آسمانوں پہ ان کا نام احمد ہوگا، زمین پہ ان کا نام محمد ہوگا۔ ادھر
ابو لہب جو حضور کا سکا چچا تھا، اپنی ایک لونڈی جس کے 2 نام لکھے ہیں تفسیر میں، سویبہ بھی لکھا ہے، صوبیہ بھی لکھا گیا ہے۔ ابو لہب اس کو حضور کی والدہ کے پاس خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے سویبہ جا کہ آج میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر اولاد ہونے والی ہے، تو جا کے داعیہ کا کام کر۔ جب حضور کا تولد ہوتا ہے، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، صحابہ دوڑی دوڑی آتی ہے، آگے کہتی ہے ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ خالق کائنات نے تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا کیا ہے۔ جب یہ خبر سنتا ہے، یہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ صاحب پشتوں میں بھی بتا رہے تھے کہ جب یہ بات سنتا ہے خوشی سے پھولے سما جاتا ہے، کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ آج میرے مرحوم بھائی کا نام پھر سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو آزاد کر دیتا ہے، اور ابو لہب وہ ہے جس کی وید میں پوری سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی ہے۔ حضور کا جانی دشمن تھا، جب وصال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، حضرت عباس میرے حضور کے چچا حال میں ملتے ہیں۔ آپ پوچھتے ابو لہب ما حالوں کا، تیرا حال کیا ہے؟ کہتا ہے فی النار، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب یوم الاسنین آتا ہے خالق کائنات قبروں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ہاتھ میں درا کے پوچھتے ہیں ابو لہب تیرے اوپر اتنا اللہ کا فضل کیوں، اتنا کرم کیوں، اتنا فضل کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے حضور کا جانی دشمن تھا، حضور کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا۔ کہنے لگے بھائی باس اور کوئی خاص عمل نہیں، ہاں جس وقت مجھے آگے صحابہ نے خوشخبری سنائی تھی وہ پیر کا دن تھا، اس ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا، سخت عذاب میں رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے یعنی جب یوم ولادت مصطفیٰ کا دن آتا ہے، ہاتھ سے انگلی چوستا رب کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کرتا ہے تو خالق کائنات اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جب ایک بندہ مومن جو پکا مسلمان ہے جب صدق دل سے حضور کا میلاد منائے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کا حال کیا ہوگا؟ جو بندہ مومن کے دل سے حضور کا میلاد منائے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کا حال کیا ہوگا؟ حاضرین مکرم، خالق کائنات نے میرے نبی کو سراپا نور بنا کے بھیجا ہے کہ بات پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ بات نقیب محفل صاحب نے عشق کی چھیڑی تھی، اور ہم وہ تو صحابہ تھے، وہ تو حضور کے دیکھ کے ان پر فدا ہوئے، ہم تو حضور کا نام سن کر آپ پہ جان قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے، ولی کامل بھی تھے، عالم دین بھی تھے، بہت سارے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں نعتیہ کلام لکھے۔ ایک دن کاغذ اٹھاتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، دل کہتا ہے آقا کی نعت لکھوں، کاغذ اٹھاتے ہیں، پہلا مصرع لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب یہ 3 مصرع مکمل ہو جاتے ہیں، چوتھا مصرع نہیں آتا، 3 دن گزرتے ہیں، 3 راتیں گزرتی ہیں، لفظوں کا بادشاہ تھا، لفظوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ماسٹر تھا، 3 مصرع مکمل ہو گئے، چوتھا مصرع مکمل نہیں ہوتا۔ جب تیسری رات آتی ہے، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ کملی والا آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعدی جو کلام لکھا ہے وہ سناؤ۔ سعدی عرض کرتے ہیں حضور 3 مصرع لکھے ہیں، چوتھا مصرع نہیں آتا، آپ فرماتے ہیں سعدی وہ سنا۔ سعدی عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعدی یوں کہو بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صدائے مہر شریف. اللہ اللہ. آمین آمین. کیا فرماتے ہیں سعدی؟ یوں کہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آج آپ نے میری خدمت چاولوں سے کی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے. سامعین گرامی قدر، ادھر بریلی کا تاجدار وہ بھی کاغذ اٹھاتا ہے، وہ بھی قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے آقا کی نعت لکھوں. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرور کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ حلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. میرے آقا کی خوبیاں دیکھتے ہیں، میرے آقا کے کمالات دیکھتے ہیں، میرے آقا کے اوصاف دیکھتے ہیں، میرے آقا کی رفعتیں دیکھتے ہیں، میرے آقا کی بلندیاں دیکھتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں سرور کہوں تجھے کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ حلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ آقا تجھے شمس الضحیٰ کہوں. اب آپ کی سبحان اللہ مجھے چاہیے. آخری الفاظ ہیں میرے، گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. آپ کی سبحان اللہ کی صدا میں میری گفتگو ختم ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ تجھے شمس الضحیٰ کہوں، بدر تو جا کہوں، نور الہدا کہوں، دلہا شب اسرا کہوں، کان حیا کہوں، جان وفا کہوں، جان تجلا کہوں، قبلہ قدسیہ کہوں، شفیع روضہ جزا کہوں، سائر السما کہوں، سائر الامکا کہوں، غریب پرور کہوں، نبی اکبر کہوں، دل ربا کہوں، یا محبوب خدا کہوں، دل ربا کہوں، یا محبوب خدا کہوں. تیرا آنا تھا کہ اصنام میں حرم ٹوٹ گئے، تیرا آنا تھا کہ اصنام میں حرم ٹوٹ گئے، تیری حیبت سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. اور کسی شاعر نے یوں کہا توصیف تیری بحر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لو لا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عرض تابا کی ثنا ہے. یہ لکھ کر ٹوٹ گئے قلم کہ لفظوں کے ہاتھے سے تیری ذات ورا ہے. سامع رحمی قدر، آخری بات عرض کر کے زیادہ چاہوں گا 2 منٹ میں، کہ ہر انسان نے مرنا ہے. یہاں پہ کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، قبر میں جانا ہے. قبر میں 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب، میرا رب. اس اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ جو خالق و مالک ہے، جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب بندے سے سوال ہوگا، بندے سے بات کر رہا ہوں، مومن کی بات نہیں کر رہا، بندے سے سوال ہوگا من ربک کا، بندہ کہے گا ربی 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 ربی. یہی تو ہمارا وظیفہ ہے آستانہ عالیہ موری شریف کا، یہی تو ہمارا ذکر ہے، یہی تو وہ ذکر ہے جو حافظ عبد الکریم خان سے ملا ہے، یہی تو وہ ذکر ہے جو مجدد الفسانی سے ملا ہے، یہی تو وہ ذکر ہے جو ہمیں شاہ نقشبند سے ملا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو ہمیں تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق سے ملا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس رات میرے محبوب سدرۃ المنتہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنیٰ کی بلندیوں سے واپس آئے
تو تاجدار صداقت پہ نظر پڑی تو انہوں نے ہمیں یہی تو سبق دیا ہے. کیا سبق دیا ہے؟ اللہ. بندے سے سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ سارے مسلمان ہاؤس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو وہ یہی کہے گا دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین. اب ایک تیسرا سوال ہوگا، لاسٹ کوسچن ہوگا، اسی کے اوپر سارا فیصلہ ہوگا. جب یہ دو سوال مکمل ہوں گے تیسرا سوال سامنے تاجدار کائنات تشریف فرما ہوں گے، میرے آقا تشریف فرما ہوں گے. یہ ایک الگ بحث ہے کس طرح آتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، جو ساری زندگی یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا رہا ہوگا، جو آقا کے میلاد کی محفل سجاتا رہا ہوگا، جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نذرانے پیش کرتا رہا ہوگا. جب وہ چہرہ دیکھے گا بے ساختہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ. یہی تو وہ رسول اللہ ہے کہ جن کی خاطر میں یہاں آیا ہوں. تو سامع رحمی قدر، اللہ ہم سب کو پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے. اور آستانوں کا جو پیغام ہے، اور میرے والد گرامی یہ فرمایا کرتے تھے آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ہوائی جہاز کا پائلٹ بنائیں، دنیا کے جس بڑے سے بڑے منصب پہ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے. ہاں آپ اسے عالم دین بنا دیں، بہت بڑی بات ہے. یہ نہ ہو سکے اسے حافظ قرآن بنا جائیں، یہ نہ ہو سکے اسے قاری قرآن بنا جائیں، یہ نہ ہو سکے تو اسے کم از کم نمازی ضرور بنا کے جائیں. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ رب کی بارگاہ میں تو زانو بیٹھ کے کہے گا ربنا اغفر لی والدی، اے مولا تو میری بخشی فرما، میرے والدین کی فرما. یقیناً اس وقت آپ کی اولاد کی ہوئی دعا آپ کے حق میں مولا قبول فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا